اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آتی نفسی بتقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا رحم و کرم ہے، بہت احسان ہے کہ الحمدللہ ہماری کلاسز بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور اپنے ایم کی طرف چل رہی ہیں، اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہماری زندگیوں میں عمل آ جائیں، کیونکہ جنت تک جانے کا رستہ جو کہ ڈیفائنڈ ہے اور ثابت شدہ ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں جس کے اوپر چل کر ہم لوگ جنت تک پہنچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند مرتبے پر اسی لیے رکھا تاکہ ان کی امت ان سے مستفید ہو سکے، جو وہ کر کے گئے وہ ہم کر سکیں، جو اخلاق ان کے تھے ویسے اخلاق ہمارے اندر اگر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے بھی مسائل ختم ہوں گے اور ہمارے آخرت کے بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی اس سے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی، پھر وہ غار حرا سے معاملہ ان کا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس ہو گئے اور ان کی وائف نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو کس طرح سے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور پھر وہاں سے ورقہ بن نوفل نے جب ان کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو نبی چن لیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے، اور پھر سورہ المدثر آئی، پھر سورہ المدثر کے فوراً بعد سورہ المزمل آئی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کے کام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اگر ہم اس کے سول موٹو کی طرف جائیں کہ اس میں جو ایک کام جس کو سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سورہ المزمل میں ہمیں ملا کہ تم رات کو بھی اٹھو اور میرے لیے کیا کرو، عبادت کرو، یعنی نماز پڑھو۔ یہ رات کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھا، اور جو صحابہ اور جو سلف اور آج تک جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ رات کو ضرور اٹھتے ہیں۔ تہجد میں انہوں نے اپنے لیے لازم قرار دی ہے اس کو، حالانکہ یہ سنت ہے، لیکن اس سنت کے پیچھے کے جو فوائد ہیں وہ پچھلی کلاس میں مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتائے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے وہ طلب کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان اس وقت میں اگر سو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی چیز جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس لیے وہ بے فکری کی نیند میں سو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، وہ اس وقت میں اٹھ کے اگر اللہ سے مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی ان حاجتوں کو پورا کریں گے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حاجتیں خالی دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ ضرورتیں صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یا وہ نیسیسٹی صرف دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، اس سے آخرت کا بھی معاملہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی زمن میں یہ ایک صورت ہے جو ہمارے سامنے آئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پاس سے جب سورہ المزمل کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتری تو اس میں نماز کے لیے جب کہا گیا تو ضروری تھا کہ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو جو ہے وہ وضو کرنے کا طریقہ اور غسل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جو اسلامی شریعت کے اندر وضو کیسے کرنا ہے اور غسل کیسے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اور وہی کچھ آیتیں آپ کو
قرآن کے اندر آگے جا کے بھی ملیں گی جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے طریقے کو ایکسپلین کیا. لیکن غسل کرنے کا طریقہ آپ کو کہیں پہ بھی قرآن کے اندر سے نہیں ملتا، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو آئے ہم لوگ پہلے ذرا تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور غسل کے فرائض کیا ہیں. تو اگر ہم پہلے بات کریں غسل کی، کیونکہ وہ غسل جو ہے وہ اگر کرنا ہے ہم نے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے جسم کے ان حصوں کو صاف کیا جائے جن حصوں کے اوپر گندگی لگنے کی سب سے زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وضو کرے. وضو کرنے کا طریقہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد خاص کر کے وضو میں جب اپنے سر پہ پانی ڈالتا ہے وہ شخص تو وہ یا وہ عورت تو وہ کیا کریں، اپنے سر کو جو ہے خلال کریں. خلال کرنے سے مراد یہ ہے کہ انگلیوں سے اپنے بالوں کی جڑوں کے اندر تک اس پانی کو پہنچایا جائے اور اس کے بعد اپنے وضو کو کمپلیٹ کیا جائے. تو یہ غسل کے اندر صرف ایک ٹرک پارٹ آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہمیں وضو کرتے وقت یعنی پہلے باڈی پارٹس کو صاف کر کے پھر اس کے بعد جو ہے جب ہمیں وضو کرنا ہے 3 بار منہ میں کلی ڈالنی ہے، پھر پانی ڈال کے اس کو واش کرنا ہے منہ کو، پھر اس کے بعد نوز کو، اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد جب ہم بالوں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہمیں حلال کرنا ہے، ہاتھوں سے انگلیوں سے جو ہے وہ اپنے بالوں کی جڑوں تک اس پانی کو پہنچانا ہے اور اس کے بعد پھر پاؤں پہ پانی ڈالنا ہے. اینڈ دین پھر دوبارہ سے اپنے حلق کے اندر پانی اتنا ڈالنا ہے تاکہ کیا ہے جیسے ایک الٹی کرنے کی بھی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ کا بالکل منہ صاف ہو جاتا ہے ویسی کیفیت میں پھر ناک میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ وہ کلیئر کرے پورے ناک کو اور اس کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر پانی ڈال کے. تو یہ آپ کا غسل کا طریقہ. تو غسل کے 3 ہی فرائض ہیں. یہ باقی سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اسٹارٹنگ میں سنتوں میں آتی ہیں، تو ہمیں سنت کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے. اور اگر کسی ریزن کی وجہ سے پانی نہیں ہے، پانی تھوڑا ہے، پھر فرائض کی طرف جائیں گے. تو فرائض کیا ہے؟ فرائض یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پھر اپنے جسم کے باقی حصوں کو دھو لینا. یہ فرائض ہے. اگر پانی نہیں ہے تو اگر پانی اویلیبل ہے آپ کے پاس الحمدللہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے تو اگر وہ ہے تو پھر یہ پورا طریقہ فالو کیا جائے گا. سیم اسی طرح سے وضو کے لیے جو 4 شرطیں ہیں جو فرائض ہیں وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہم نے کیا کرنا ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے یعنی سر کے اوپر پانی ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کانوں میں پانی ڈال کے یعنی اور اس کے بعد پھر پیروں کے اوپر پانی ڈالنا ہے. یہ مسح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا وہاں پر. جس ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ کو جب آپ 3 دفعہ پانی سے دھو لیتے ہیں وہ جو پانی ایکسٹرا یوز نہیں کرنا، پھر وہی پانی جو آپ نے لاسٹ اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے استعمال کیا، لیفٹ ہینڈ کو دھونے کے لیے استعمال کیا، اسی پانی سے ہاتھ کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے وہ پانی، اس سے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پیشانی سے لے کر یعنی آپ کے جو ماتھے سے لے کر پیچھے تک لے کے گئے یعنی کان کے پیچھے تک آپ نے اس کو جا کے ہاتھ پہنچایا اور پھر اس کے بعد وہیں سے آپ دوبارہ پیشانی تک واپس ہاتھ لے کر آئے تو اس کو مسح کہتے ہیں. اور اس کے بعد پیروں کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اوپر کا سرفیس ایریا ہے پیروں کا، نیچے والا حصہ نہیں، اوپر والا جو حصہ ہے اس کے اوپر پورے کے اوپر آپ کا پانی جو ہے وہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کونی دھو رہے ہوتے ہیں اپنی یہ جو ٹخنے کو دھو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اکثر پانی نہیں پہنچ پاتا کسی ریزن کی وجہ سے، تو اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو پوری طرح سے مسح کر لینا ہے، دھو لینا ہے. تو یہ وضو کے فرائض ہیں. اگر سنتوں کی طرف جاتے ہیں تو سنتیں کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے منہ میں بھی 3 دفعہ پانی ڈال کے اس سے کلی کی ہے، پھر اس کے بعد ناک میں بھی پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ پورا سیم فالو کیا ہے. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھایا کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، پراپرلی نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت میں کیا تھا، 2 وقت کی نماز فرض تھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو یہ فالو کر رہے تھے اس کو فالوئنگ کرنے میں بھی یہ لوگ طلوع آفتاب یعنی سن رائز اور سن سیٹ کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے. انفیکٹ مشرکین میں سے بھی جو مشرکین زیادہ فالو کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے وہ لوگ بھی یہ نماز پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے جو ہے سن رائز اور سن سیٹ کی نماز پڑھنا شروع کی. اور جو سٹارٹنگ میں نماز تھی وہ صرف 2 رکعت تھی، 2 رکعت اور 2 وقت. 2 دفعہ جو ہے وہ صرف ہے نماز پڑھی جاتی تھی اور اس میں بھی صرف 2 رکعت پڑھی جاتی تھی یعنی 4 سجدے کیے جاتے تھے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا تھا. اس کے بعد جب اسرا معراج ہوا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں سے جب وہ تحفہ 5 وقت کا لے کر آئے تو اس کے بعد پھر نماز پراپرلی اپنے اوقات کے اوپر فرض ہونا شروع کی. لیکن تب تک جو ہے یہ نماز کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح سے رہا. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اب نماز تو ہمیں مل گئی
نماز ہمیں پتہ لگ گیا کہ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کنیکشن جب ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم اس میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی سورہ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ سورہ الفاتحہ کے مطلب کیا ہے، کہ معنی کیا ہے، کیوں یہ صورت اتاری گئی، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو خاص کیوں کیا گیا، اور اس کے بعد امت پر بھی خاص کر دیا گیا کہ ہم 17 دفعہ دن کے اندر یہ صورت پڑھتے ہیں 17 ٹائمز. اگر آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو کاؤنٹ کریں تو آپ کی ٹوٹل 17 رکعت ملتی ہیں. اور اگر آپ تہجد کی وتر کی جو ہے رکعتوں کو شامل کریں تو 20 رکعت ایسی ہیں جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں. ہم آج اسی چیز کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کے لیے. سورہ الفاتحہ کے بارے میں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کے کیا نام ہے؟ قرآن میں اس کا نام فاتحہ جو رکھا گیا ہے وہ فتح، اوپننگ سے رکھا گیا ہے. یعنی یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پوری نازل ہوئی. آل اینڈ آل 7 آیتیں جو ہیں اس کے اندر ایک ساتھ نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ پوری واحد کمپلیٹ سورہ ہے پہلے 3 نبی کے اندر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی پہلے نازل ہونے والی، پہلی ریویلڈ ہونے والی صورتوں میں سے کمپلیٹ سورہ جو ہے سورہ الفاتحہ ہے. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے مصحف کے اندر جو ترتیب میں رکھا اس کو بھی پہلا نمبر دیا. اس کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے. ام الکتاب یعنی اس کتاب کی تمام کتابوں کی ماں ہے یہ. یعنی اس کتاب کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب سے پہلے اس کو کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں. یہ پھر آیت شفا بھی ہے، اس سے مسائل جسم، دل، روح کی بھی جو ہے وہ شفا ملتی ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جہاں پر ایک صحابہ تھے اور کچھ صحابہ کے ساتھ وہ واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے. تو رستے میں وہ رکے، اور رستے میں رکنے کے بعد جہاں پر جس بستی میں یا جس ولیج کے اندر وہ رکے تھے وہاں پر ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھی، ضرورت تھی، کچھ کھانے پینے کا سامان چاہیے تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی، تو آگے سے جو ولیج والے تھے انہوں نے منع کر دیا، جو گاؤں والے تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم مسافر ہو، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، کر کے بات ختم ہوگی. تو وہ وہیں پر رات کو جو ہے اس گاؤں کے آس پاس جو ہے اطراف میں اپنا رات گزار رہے تھے. تو ایک کچھ لوگ وہاں سے نکل کر آئے اس گاؤں میں سے اور آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے بیچ میں کوئی ہے جو کسی کا علاج کر سکتا ہو؟ ہمارا جو سردار ہے قبیلے کا، یہ جو ہمارا مین رسپانسبل بندہ جو ہے اس کو کسی نے کاٹ دیا ہے اس چیز نے، تو اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کرنا ہے. تو یہ صحابی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں مجھے آتا ہے علاج کرنا. تو وہ جاتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کو جو ہے وہ جا کے علاج کرنے کے. تو باقی سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے، نہ تو طبیب ہے، نہ ان کو کچھ پتا ہے، انہوں نے کس طرح سے بول دیا کہ جو ہے. اور پھر دوسرا یہ بستی والے جو ہیں انہوں نے تو ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، تو یہ ان کے پیچھے چلے گئے. انتظار کرتے ہیں ان کا، تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ ان کے کافی ساری بکریاں اور چیزیں، کھانے پینے کا سامان، سارا کچھ ان کے ساتھ تھا. تو صحابہ جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا اکیلے کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں. لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم یہ آپس میں نہیں بانٹ سکتے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے نہیں ہے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہاں سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ صحابہ کتنا فالو کرتے تھے چیزوں کو، کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مل نہ لیں، ان سے بات نہ کر لیں، تب تک چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارے پاس کیا ہے، ہم کوئی بھی ہمیں آگے کوئی بھی حدیث سناتا ہے، ہم ہر کسی کی حدیث پہ ایک تو بلیو بھی کر لیتے ہیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اس کو تصدیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کی زندگیوں کا کیا معمول تھا کہ آگے سے وہ خود بول رہے ہیں کہ آؤ اس کے اوپر مل کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. لیکن صحابہ نے کہا تم نے جو عمل کیا ہے وہاں جا کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے وہاں جا کے جو عمل کیا ہے تمہیں تو آتا ہی نہیں تھا، تو ہم تم سے کس طرح سے یہ ہدیہ لینے جبکہ تمہیں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں پتا. تو ہم جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے نہیں تب تک ہم ان چیزوں کا ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو یہ بات ہوئی ان کی. اور یہ واپس جب مدینہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے سارے صحابہ. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تمہیں کیا آتا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا تھا، میں نے جو ہے سورہ الفاتحہ جو ہے اس شخص کے اوپر پڑھی، اور جب تک پڑھتا رہا جب تک اس کو شفا نہیں ہوئی. اور مجھے بس یہ تھا کہ آپ نے بتایا ہوا تھا کہ یہ آیت شفا ہے، یہ اس سورت کو جو ہے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو میں نے اس کو اس نیت سے اس شخص کے اوپر پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام دے دیا. اور وہ آرام ہونے کی وجہ سے جو ہے اس نے مجھے یہ انعام و اکرام دیا جو میں ان کو آپس میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک عمل کیا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ صورت ایک شفا کی صورت اختیار، یہ شفا ہے، یہ انسانوں کو ہیل اپ کرتی ہے
ان کی جسمانی پرابلمس کو ہیل اپ کرتی ہے، اگر اس کے اوپر اسی طرح کا عقیدہ رکھ کے پڑھا جائے تو. خالی صرف پڑھنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اندر کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق کام کرنے سے ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ ہے تو وہ اگر اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ہوگی. تو یہ اس کا آیت شفا کا جو معاملہ تھا، یہ جو ہے سورت کا، یہ آپ کے سامنے آ گیا. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک اور فضیلت بیان کی ہے کہ پورے قرآن کو یعنی 113 سورج کو ایک جگہ پر رکھا جائے اور اس کے سامنے یہ 7 آیتوں کو رکھا جائے تو یہ پلڑا جو ہے، یہ جو ویٹ مشین ہے، اس کی ایک سائڈ کے اوپر پورا قرآن اور دوسری سائڈ کے اوپر پوری فاتحہ سورت رکھی جائے تو جا کے برابر ہوتی ہے. یعنی آپ جب تک سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی اس کے بعد ہے پورا قرآن، یعنی اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 7 آیتیں باقی پوری قرآن کے اوپر ایکول ہیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ مجھے بتائیے گا، شاید میں پھر کسی اور طریقے سے ایکسپلین کر دوں گا. یعنی 7 آیتیں ایک طرف اور باقی پورا قرآن ایک طرف، یہ اس کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ اس کے فضائل کے اندر کچھ اور باتیں بھی شامل ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی اور پورا قرآن دیا. تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس سورت کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. تو یہ اس کی فضائلوں میں سے ایک فضائل ہے. اب ہم اس کی سورت کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اندر کی طرف چلتے ہیں. اس سورت کے اندر 7 آیتیں کیسے ہیں؟ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو امام صاحب جو ہے اس کو زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ اگر یہ 7 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے تو امام صاحب اس کو زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھتے اور پھر باقی سورت کو کیا ہے اونچی آواز میں پڑھتے. تو یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے تھے، اسی لیے ویسے سارے امام پڑھتے ہیں. آپ کسی امام کو نہیں دیکھو گے جو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا کر کے پڑھتا ہوگا. ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہے، اس کے بعد ہے. یہ مفسرین کا یا جو علم رکھنے والے ہیں ان کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ قرآن شریف کے اندر دیکھیں، جو کہ آپ کے سامنے ملک فہد کا یا جو سعودی عرب میں قرآن ملتے ہیں، دنیا میں جو شائع ہوتا ہے قرآن عربی زبان میں، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت ہی بنا کر لکھا جاتا ہے. بہرحال ہماری اگین بحث یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے ویسے کیوں ہے، ہمارے سامنے صورت ہے. اب ہم صورت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلی آیت کو کس طرح سے لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 2 بہترین صفت کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہنے شروع کرتا ہے اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر رحمان کے میننگز کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اردو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن نہایت مہربان، پھر رحیم کا ہے بہت رحم کرنے والا، کنٹینیوس رحم کرنے والا. رحم کرنے کی طرف چلتے ہیں. الرحمن کا جو مطلب ہے، یہی ہمارے لیے اصل میں موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری موٹیویشن یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب شریعت کی طرف آتے ہیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہے، وہاں پر ان کو بھیج دیں گے، ان کو بھیج دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے چلے جائیں گے لوگ. نہیں سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. ایک انسان سے اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے اور وہ اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں کہ ہماری لگاتار اللہ سے دوری ہونے کے باوجود، ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ابھی بھی محبت کر رہے ہیں. ہمارے رزق کو نہیں روک رہے، ہمارے معاملات کو نہیں روک رہے، ہماری ہر طرح سے زندگی کیا ہے؟ چل رہی ہے. انفیکٹ ہمیں اس صورت کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں پتا، جبکہ ہم قرآن کی جب یہ آیت کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری خشیت کا وہ لیول نہیں آتا کبھی بھی، کیونکہ ہم اس کے کبھی میننگز کے اندر گھپ کے نہیں کرتے. کیونکہ اب آگے سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے کیا، ہمیں امام صاحب کے پیچھے چلنا ہے. لیکن سر یہ تو امام صاحب کے بارے میں بات ہوگی نا، جب آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تب کیا ہے؟
تب تو بندہ رک سکتا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا جو کہ اتنا رحمان ہے کہ میری غلطیوں کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے, مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے سر. کیونکہ نماز پڑھنے کی توفیق بھی کیا ہے, کسی کسی کو ہوتی ہے. نماز پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے. اس کی ایک مثال ہے میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انسان کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں, 3 طرح کے مہمان آتے ہیں. کتنی طرح کے مہمان ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں؟ 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. پہلا مہمان کیسا ہوتا ہے؟ پہلا مہمان ایسا ہوتا ہے جو اگر گھر میں آ جائے نا تو اس سے اتنا دل لگا ہوا ہوتا ہے, اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اگر کہتا ہے نا میں جا رہا ہوں, نہیں 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 آپ نے نہیں جانا, آپ بیٹھو, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ابھی تو رات پوری باقی ہے, تم کل چلے جانا, پرسوں چلے جانا, بھائی تم رکو میں کھانا بناتا ہوں, میں چائے بناتا ہوں, چل ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں. اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ مہمان گھر سے جائے. ہوتے نا ایسے مہمان, پہلی کیٹیگری میں ایسے مہمانوں کو رکھتے ہیں. دوسری کیٹیگری مہمانوں کی وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دروازے پہ بیل بجے یا اس نے فون بھی کر دیا یار میں آ رہا ہوں تمہارے پاس, وہ آ بھی جائے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اس سے بوریت ہونے لگ جاتی ہے اس بندے سے. ہے وہ اچھا ہی, اس سے مطلب وہ نہیں ہے کہ نفرت والا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب 1 گھنٹہ گزار تو لیا تیرے ساتھ, 2 گھنٹے گزار کے لیٹ می گو. اب بعد میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تو چلا بھی جا, اوکے چل ٹھیک ہے پھر بعد میں ملیں گے. اس کے ساتھ دل وہ اس حیثیت سے جڑتا نہیں ہے جس حیثیت سے پہلے والے مہمان کے ساتھ جڑتا ہے. ایک تیسری طرح کے مہمان ہوتے ہیں جن کا دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی ہمارے گھر میں آئے. یار تم دور سے ہی اچھے ہو, بس باہر سے ہی ملا کرو, گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں. I'm not going to allow you to be in my home. اور تمہاری جو ہے وہ حیثیت ایسی نہیں ہے, تمہارا معاملہ ہی ایسا نہیں ہے, سوری یار. وہ دل ہی نہیں کرتا کہ یہ مہمان بنے ہمارے. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہمارے اپنے خاندانوں میں, رشتے داروں میں, بہت ساری ایسی جگہوں پر, دوستوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہے مہمانوں کی. اب آپ کے سامنے مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو مہمان نوازی کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اب جو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے, اللہ کا مہمان بن رہا ہے, وہ دیکھو کہ کتنی دیر لگا رہا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی مہمان نوازی لینے کے لیے. کیونکہ وہ نہیں لگا رہا, اس کا نکلنا کیسا, اللہ چاہ ہی نہیں رہا کہ وہ اس کا مہمان بنے. پہلا ڈینجرس زون کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ ہی نہیں رہے کہ وہ نماز نہ پڑھے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ اپنی مرضی سے نماز چھوڑ رہا ہے, وہ اس کو ٹھیک ہے وہ چھوڑ دیا اس نے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ میری مسجد میں. لیکن اگر وہ معافی مانگ لے, اگر وہ سوچ لے کہ ہاں میرے رب نے میری مہمان نوازی کرنی ہے, یہ وقت ہو چکا میرا نماز پڑھنے کا, یا یہ میرے پر پریشانی ہے, اس وقت میں اللہ کے پاس ہونا چاہیے, تو اللہ کے پاس مہمان بن کر آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مہمان نوازی کرے گا. ڈپینڈ اپون یو اینڈ اس ہاؤ وی نو دیز آیات. ہمیں جتنا زیادہ ان کے بارے میں فہم ہوگا, جتنا زیادہ ہمارا نالج ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ سکیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, رحمان کے اندر کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ صرف محبت کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. لیکن تب جب انسان اللہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہو, تب اب خالی میں زندگی گزار رہا ہوں تب بھی اللہ کا رحم ہے, لیکن اس میں محبت شامل نہیں ہوگی. ہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, وہ قرآن کو سمجھ رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, پر ان کو شریعت کے مطابق چل رہا ہے, اچھی بات ہے, اللہ کی محبت بھی رہے گی, رحم بھی رہے گا. لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا, نہ وہ قرآن کی طرف آ رہا ہے, نہ وہ سیرت کی طرف آ رہا ہے, وہ اپنی زندگی میں ہی چلا جا رہا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ رحم کریں گے, لیکن اس میں محبت نہیں ہوگی. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں رحم بھی چاہیے اور ہمیں محبت دونوں چاہیے. تو یہاں پر کیا ہے, الرحمن نور رحیم, اور پھر کیا کنٹینیوس رحم کرنے والے ہیں. یعنی ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے محبت کر لی, پھر اللہ تعالیٰ اس محبت کو کم نہیں ہونے دیں گے, یہ کنٹینیوس رہے گی. یعنی رحمتیں ہیں تو رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی. اگر کوئی تکلیف آئے گی بھی تو اللہ کی رحمت سے آسانی سے اس کو جھیل لیں گے, پھر پرابلم کوئی نہیں ہے. لیکن پہلے کیا کرنا ہے, اس کے میننگز پہ جانا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سمجھ لو کہ ہاں اب آپ کیا ہے, اللہ کی رحمت کی امید کرنے کے لیے آ گئے. کہ آپ کی نماز کے اندر پہلے سورہ الفاتحہ کے اندر یہ چیز آ جائے گی. اچھا, دوسری آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر الحمد کا جو معنی ہے, جیسے بھائی نے بتایا, جن کی پہلی کلاس ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, ہمارے ساتھ جوڑے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل صحیح بات بتائی انہوں نے. الحمد میں 2 چیزیں آتی ہیں. الحمد میں 2 چیزیں کیا آتی ہیں, ایک اللہ کا شکر بھی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے. کیوں اس میں دونوں میننگز آتے ہیں یہاں پر, کہ ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی نہیں, کیونکہ ہم پہلے آئے ہیں یہاں پر کیا کرنے کے لیے, نماز میں جو یہ سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں, اس میں پہلے ہم نے اللہ کو کیا کرنا ہے, مقدم کرنا ہے, اللہ کو بڑا رکھنا ہے اپنے سے. اور پھر ہم ساتھ کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ آپ تو ہیں ہی بڑے, آپ اونچے ہیں, آپ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں, ساتھ کے ساتھ آپ کا شکر بھی ہے کہ آپ ہمیں اندر لے آئے, آپ اپنی رحمت میں لے آئے, آپ ہمیں کنٹینیوس رحمت میں لے کر آ گئے.
یہ الحمد کے اندر دونوں معنی شامل ہوں گے کہ اللہ کا بڑا شکر بھی اور تمام تعریفیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جو سارے جہانوں کا عالم ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. عالمین, عالم کیا ہے؟ ورلڈ. جس دنیا میں ہم ہے نا یہ ورلڈ ہے ایک. اب اس میں ہیومن ورلڈ بھی ہے, اینیمل ورلڈ بھی ہے, اس کے اندر سی ورلڈ بھی ہے, اس کے اندر اسکائی ورلڈ بھی ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کتنی ہے. پھر اس کے بعد آپ اینیمل ورلڈ میں جب جاتے ہیں تو اس میں کتنے طرح کے اسپیشیز آتے ہیں. جب آپ سی ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی طرح کے جانور آتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے. ویل ایک الگ دنیا ہے, شارکس کی ایک الگ دنیا ہے, ڈولفنس کی ایک الگ دنیا ہے, نارمل فشز کی ایک الگ دنیا ہے. پھر آپ اسکائیز میں چلے جائیں تو بڑا پرندہ, چھوٹا پرندہ, سب ڈفرینٹ ہے. یہ ایک عالم کی بات ہو رہی, کہاں کی؟ دنیا کے عالم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, خالی اس عالم کے دنیا کی مخلوقات کی بات نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عالمین کی بات کر رہے ہیں. خالی یہ عالم نہیں, اس کے علاوہ دنیا کے اندر کہاں کہاں پر, کہاں کدھر کدھر پر پلانٹس ہیں, کدھر کدھر جو ہے اور مخلوقات ہیں, وی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ کہ سب کا مالک ہوں. اچھا اگر ہم اس کو محدود کر دیں اپنے علم کے مطابق, just will make a boundary on it, کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے, تو why we are discussing on it, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں معلوم, skip that issue. ہم بات کرتے ہیں دنیا کی, ہم بات کرتے ہیں آسمان کی, ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش سے لے کر زمین کے اسفل سافلین تک کی, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی مخلوقات ہیں. آپ کے پاس سامنے 3 طرح کی مخلوقات. پہلی مخلوق کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کی؟ پہلی کریشن کون تھے؟ فرشتے, اینجلز. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اینجلز کی جو کریشن تھی اس میں کیا بتایا ہمیں کہ یہ اس میں ایسے ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی, جب سے ان کو پیدا کیا ہے, یعنی آدم علیہ السلام سے بھی نہیں, دنیا سے بھی نہیں, جب ان کو پیدا کیا گیا, دنیا کے بننے سے بھی 50,000 سال پہلے اگر ان کو پیدا کیا گیا, تو تب سے لے کر اب تک یا تو وہ رکوع میں ہے یا وہ سجود میں. یعنی ان کا رکوع اتنا لمبا ہے کہ آپ کی میری 60 سال کی زندگی نہیں, دنیا کی زندگی نہیں, جب سے ان کو کریٹ کیا گیا تب سے وہ لوگ کیا ہے, رکوع کے اندر ہے. اور وہ اللہ کے سامنے کیا ہے, سجود میں کوئی ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. اچھا اب یہ خالی فرشتوں کی اگر ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیم گھر, یہ جو بیت اللہ کا گھر ہے, نیچے جو ہمارا کعبہ ہے, اس کے ٹھیک اوپر 7 آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ بھی کیا ہے, بیت معمور کہلاتا ہے. سیم ایسا ہی گھر اللہ کا اوپر ہے, بالکل ٹھیک اس کے اوپر ہے, بیت اللہ کے ٹھیک 7 آسمان اوپر یہ گھر بھی موجود ہے. کون سا؟ بیت معمور کہتے ہیں اس کو. اب وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں, اور ایک ٹائم کے اوپر یعنی ایک وقت میں 70,000 فرشتے, 70,000 اینجلز جو ہے اس کا طواف کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک فرشتہ جس نے اس کا ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو اب قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ وہاں کا طواف کر لیا اس کو اب قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. یعنی اللہ کی کتنی بڑی فورس ہے فرشتوں کی جو اللہ کے لیے تابع ہے. ان کا کام ہی صرف اللہ کا کیا حکم ماننا ہے. یہ ایک مخلوق ہے اللہ کے پاس. ایک دوسری مخلوق ہے, اور وہ دوسری مخلوق کون ہے؟ جنات, جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں. جتنے بھی یہ جنات ہیں یہ سب کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, فائر سے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ دوسری مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب اس میں سے جو جنات مسلمان ہیں ان کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے, اور اس میں سے بدکار بھی ہیں, یعنی ڈیولز بھی ہیں. جو ڈیولز ہیں مطلب جو شیطان جن کو کہتے ہیں, جن کا جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انسانوں کو تنگ کرنے میں لگے ہیں, اور ان کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر انسان. اگر آپ خالی یہ 3 کیٹیگریز بھی پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رب العالمین ہوں, میں ان تینوں کیٹیگریز کا کیا ہوں, رب ہوں. کیونکہ آپ کے سامنے شیطان بھی کیا ہے, قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر خطاب کرے گا. وہ بولے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیں گے, جہنم میں جہنم والے لوگ چلے جائیں گے, جنت میں جنت والے لوگ چلے جائیں گے, تو وہاں پر شیطان کو بلایا جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ وہاں پر آ کے جو ہے لوگوں کے سامنے اسپیچ دے گا کہ تم مجھے جو ہے برا بھلا مت کہو, میں تو میرے رب سے ڈرنے والا تھا. تب بھی شیطان آج بھی اپنے رب سے ڈرنے والا ہے. اس کو معلوم ہے اس نے غلطی کر دی, اب وہ ڈٹ گیا اس کے اوپر, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ معافی نہیں مانگ سکتا, اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں دیں گے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہ آج بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. اس کا رب کون, اس کو پتا ہے, اللہ. کیونکہ اس نے کیا کیا,
ایک عرصے تک اللہ کی عبادت کی. جی ہم لوگ جس جگہ پر تھے وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ عالمین کے اندر ہم بات کر رہے تھے, تو جو عالمین ہمیں پتہ ہے ہم اگر اس پہ بھی اگر توجہ دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے انسانوں کی شکل میں جو آج دنیا میں موجود ہے, اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے اور احسان ہے وہ یہ ہے, اور تمام تعریف اللہ کی کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کے پاس فرشتے کم نہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری میری عبادت کرنے لگ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آتا, اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یہ ساری کی ساری بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کریں تو بھی اللہ کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے, اللہ کے پاس ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا کہ وہ دو صحابہ کیا کر رہے ہیں, گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر غصہ کیا, ان کو کہا کہ اگر تمہارا اس سے مقصد پورا ہو چکا ہے, یعنی تمہاری جو ہے وہ رائڈنگ اگر پوری ہو چکی ہے, تم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا, تو ان گھوڑوں کو باندھو تاکہ یہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ سکے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق اس کی عبادتوں میں لگی ہوئی ہے وی ڈونٹ نو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ چیز جب آیت کی طرف آئیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کیوں رہے ہیں, اور کس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں جو کہ اتنے بڑے عالم کا رب ہے. یعنی اس کی پوزیشن ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارے اندر جو ہے اس کا شکر اور اس کی تعریف کا بھی جو لیول ہے وہ بڑھے گا. تو یہ آپ کے سامنے سیکنڈ, اب آپ کو خالی فیزز دے رہا ہوں, یعنی اب آپ اس میں سے خالی اگر پہلا فیز پکڑ لیں کہ اللہ رحمان ہے, پوری بات اگر نہیں بھی آپ کے آ رہی تو آپ کو خالی رحمان بھی سمجھ میں آ رہا ہے, تو رحمان سے کیا ہوگا, آپ پک کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے پہ اتنا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, تو مجھے واقعی میرے مرنے سے پہلے جو ہے وہ قرآن کے قریب لے آیا, ہدایت کے قریب لے آیا. آج میں اس کلاس کے اندر تو بیٹھا ہوں, میں کچھ سیکھ تو رہا ہوں, یا میں نے کچھ سیکھا تو ہے, یا میرا اچھا وقت تو لگ رہا ہے اللہ کے پاس, ورنہ اس کے علاوہ میں کہاں پر ہوتا, اس وقت میں نہیں ہوں, یہاں پر نہیں ہوتا تو میں کہاں ہوتا, کوئی دوسرا ہی کام کر رہا ہوتا, کوئی پتہ نہیں اچھا کام ہوتا برا کام ہوتا, اللہ تعالیٰ بچا کے لے. تو یہ بھی کیا اللہ کے رحمان کی صفتوں کے اندر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بات ہے رب العالمین, اور اس کا شکر اور اس کی تعریف, اس وجہ سے کہ کتنا بڑا رب ہے, کتنی بڑی کائنات ہے, آسمانوں کا پورا نظام, بادل چل رہے ہیں, بجلیاں آ رہی ہیں, لوگ سفر کر رہے ہیں, ٹریولنگ چل رہی ہے, نیچے گراؤنڈ کے اوپر اتنے اربوں لوگ ہیں, اللہ سب کو کھلا رہا ہے, سب کو پلا رہا ہے. ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. پھر جنات الگ ہیں, پھر فرشتے الگ ہیں. ہمارا رب کیسے ہے, بہت اسٹرانگ ہے, عالمین کا رب ہے اللہ, تو اس کا شکر اور اس کی تعریف. اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم دوبارہ آپ کے سامنے آیا, میں آپ کو اوپر ایکسپلین کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہی بات بتائی, الرحمن اور الرحیم, یہ جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, یہ محبت کی صفت ہے. سر اگین اس کو میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیتا ہوں آپ کو یہاں پر, یہ محبت کی صفت ہے. اللہ اپنے سے ڈرانا نہیں چاہتے, یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ. آگے جب ہم جائیں گے, بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر, اور ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی, آپ نے کبھی بھی ان آیتوں سے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ آیتیں سامنے بھیجتے ہیں تاکہ بندہ کیا کرے, محبت کرے. اپنے گھروں میں مثال لے لیں, چھوٹا بچہ اگر تنگ کری جا رہا ہے, تنگ کری جا رہا ہے, تنگ کری جا رہا ہے, ایٹ دی اینڈ آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ, ایک ہی چیز کے اوپر اس کی کوشش چلی جا رہی ہے کہ نہیں بابا مجھے یہ چاہیے, بابا مجھے چاہیے, بابا مجھے یہ چاہیے. کیا کریں گے, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, 10 دفعہ منع کریں گے, ایک مہینے تک وہ مانگ رہا ہوگا, تو کیا آپ اس کو مانگنے کی کنڈیشن میں رہتے ہیں, آپ بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں, آپ کو کیا کہتے ہیں, بیٹا تم سمجھتے ہی نہیں سمجھتے, تمہاری عقل میں آتا نہیں آتا. حالانکہ آپ بھی محبت کر رہے ہیں اور اسی محبت کو اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں, بیٹا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ مت کرو. جیسے ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے, ایک بچہ گیلری سے نیچے کودنا چاہ رہا ہے 3rd فلور سے, تو کیا اس کی خواہش پوری کر دیں گے؟ وہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, محبت کی وجہ سے اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا تم سے محبت ہے, تم گر جاؤ گے, تمہیں چوٹ لگ جائے گی, سوری آئی کین ناٹ الاؤ یو ٹو ڈو دس. تو آپ اس کو سمجھا کے اندر لے کر آتے ہو, تو بعض اوقات اس کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو روکتے ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, قرآن کے اندر ہمارے لیے وہ آیتیں رکھی تاکہ بندہ مجھ سے محبت میں آئے, مجھے بندے کو پتہ لگے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں, اس لیے میں نے اس کو آیتیں دی تاکہ یہ ڈر جائے ان سے اور واپس میری طرف آئے, مجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, ان بندے کی اپنے سے محبت چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک. سر اس کو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا مالک یوم الدین کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو میں مالک ہوں, یعنی ہم کہتے ہیں نا ملک,
سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے نا, یہاں پر آپ بولتے ہیں ملک بولتے ہیں, بادشاہ کو ملک بولا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, سب سے بڑا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یوم الدین جو ہے نا, یہ ہے بدلے کا دن. اس کو اللہ تعالیٰ نے جزا کا دن نہیں کہا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن نہیں کہا کہ اس دن تمہیں انعامات ملیں گے. اس دن تمہیں کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا. کس چیز کا بدلہ ملے گا؟ تم دنیا کے اندر جو کر کے آئے نا, اس کا تمہیں رزلٹ ملے گا, اس کے اکارڈنگلی تمہیں ملے گا. تم دنیا کے اندر اچھے کام کر کے آئے, اچھے کام خالی وہ نہیں, اچھے کام کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق کر کے آئے, اس کا بدلہ ہے. اب دیکھو ہر کام اچھا کام ہے, لیکن نماز پڑھنا, نماز نہیں پڑھ رہا بندہ اور پھر وہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک بندہ سود لے رہا ہے پر وہ اچھے کام بھی کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بندہ زنا کر رہا ہے اور پھر اچھے کام بھی کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تم میں اکارڈنگلی چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر ایسے 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 کر کے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو زندگی, انہوں نے ایسے 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 کر کے زندگی گزاری, دیٹس اٹ. اس سے آگے نہیں بڑھنا. تمہارے سامنے بدلہ کس چیز کا؟ اس چیز کا بدلہ ہے. قرآن میں جو لکھا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کے مطابق تم نے اگر زندگی گزاری, تمہارا رزلٹ ہے. اس سے ہٹ کے تم زندگی گزار کے آئے, سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ فار یو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ بدلے کا دن ہے. تمہیں وہ ملے گا جو تم اس میں کر کے آئے. اب آپ دیکھو نا, ایک ایگزام کے اندر آپ کو فزکس کا پیپر ہے, آپ بایولوجی کا سارا لکھ کر آؤ, آپ کو ایک پیپر میں مارکس ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کے کیا کیا؟ فزکس کا پیپر نہیں دیا. آپ کو بایولوجی آتی تھی, آپ نے پیپر میں جا کے بایولوجی لکھ کر آ گئے. وہ ٹیچر بولے گا بھائی آپ کو تو میں نے بلایا تھا فزکس کے لیے, یہ تو آپ کا بالکل اوکے نہیں ہے, سوری آپ فیل ہو گئے چلے پیپر میں. نہیں سر مجھے پتہ نہیں لگا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہے. سر آپ کو معلوم کیسے نہیں؟ آپ کے پاس ڈیٹ شیٹ تھی, آپ کے پاس ٹائم شیٹ تھی, آپ کے پاس ہر چیز تھی, پھر بھی آپ کو معلوم نہیں ہوا. یہی سوال اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا, بتایا دیا تمہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں پیدائش اس لیے کی گئی ہے کہ تم میری عبادت کر سکو. میں تو نہ تم سے رزق چاہتا ہوں, نہ میں تم سے تمہاری کوئی روزی چاہتا ہوں, بلکہ الٹا تمہیں میں کھانے پینے کو دے رہا ہوں. تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ میں تمہاری پوری کر کے دے رہا ہوں, پھر بھی تم میری طرف نہیں آئے, پھر بھی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا. یہ ہے وہ بدلے کے دن کا معاملہ. اس لیے جب آپ اس والی آیت پر آئیں تو خود کو رینیو کریں کہ ہاں میں رائٹ ٹریک پر ہوں یا نہیں ہوں. کیا میں نے پڑھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیا میں نے وہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صرف جسٹ گو تھرو کریں وہاں پر اپنے آپ کو. جب اس والی آیت پہ پہنچے مالک یوم الدین پہ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ابھی آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں, میں سرفیس پر رکھ کے باتیں کر رہا ہوں, ورنہ اس کی ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو 4 لیکچرز بھی کم ہوں گے. تو میں صرف اس میں امپورٹنٹ چیزوں کی طرف جا رہا ہوں. اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو رہی ہے تو وہ صرف اسی لیے ہو رہی ہے کہ میں کسی چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہوں تاکہ اتنا آپ لوگوں کے پاس آئے, ورنہ اس کی تشریحات میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایاک نعبد میں کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا لفظ ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسپیسیفک کیا جا رہا ہے, خاص آپ کی, آپ ہی کی. ایک تو نا میں تمہیں فالو کرتا ہوں, ایک کہتا ہے میں تم کو ہی فالو کرتا ہوں, یا ہم کہتے ہیں ہم صرف آپ کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم کسی کو نہیں دیکھتے. سر اگر مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, آئی ایم اونلی کمنگ ٹو یو. اگر میں بولوں آئی ایم کمنگ ٹو یو, اس کا مطلب یہ کہ کسی اور کے پاس بھی جاتا ہوگا. بٹ اگر یہ بول دیں آئی ایم اونلی کمنگ ٹو یو, میں صرف تمہارے پاس ہی آتا ہوں, تو بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ صرف میرے پاس ہی آتا ہے, کہیں جاتا. ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں صرف آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. آج دیکھو اپنے اطراف کے اندر, دنیا کے اندر مدد مانگنے کے لیے کتنی چیزیں کھلی ہوئی. اس کے پاس جا دم کروا, اس کے پاس جا دھاگا پکڑ, اس کے پاس جا مزار پہ مانگ, اس کے پاس جا اس کو بول, اس کو کہہ کے. اللہ تعالیٰ جس آیت کو آپ کو دیا سارا ٹائم پڑھنے کے لیے, 17 دفعہ پڑھنے کے لیے, اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے مانگنا کس سے ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو اوت لے رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. پھر دنیا میں کیوں, پھر باقی اسباب کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اللہ کے پاس نہیں جا رہے, تم خالی یہ نہیں کہہ رہے ایاک نعبد میں نہیں ہو, تم کیا ہے, تم دوسرے لوگوں کی طرف بھی جا رہے. یہاں ہم بتا رہے ہیں اللہ کو, اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کی نہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب بھی کوئی پرابلم ہوگی ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کریں گے, لیکن بھروسہ اس پر نہیں رکھیں گے. بھروسہ کس پہ رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ آپ نے مدد کرنی ہے, سامنے والے کے دل میں ڈالنا آپ نے. میں نے بول دیا اس کو کہ آئی نیڈ ہز ہیلپ, بٹ آئی نو کہ اس کے دل میں ڈالنے والے آپ, مدد آپ سے چاہیے. اللہ آئے اپنی صورت کو پڑھا, سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا, لیکن میری الٹیمیٹ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے, تمام لوگوں کا رب ہے. اس کا بھی رب ہے جس سے آپ نے جا کے مانگا, اس کو پتا نہیں ہے ایک غلط چیز ہے, لیکن اس کا بھی رب وہی ہے. اور یہاں پر نعبدو میں جو بات آ رہی ہے نا, ایاک نعبدو میں عبادت کرنے میں جو بات آ رہی ہے, وہ خالی عبادت کرنے کی بات نہیں آ رہی. اس میں 2 چیزیں ہیں.
دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اطاعت ہے اور ایک پرستش ہے. لیٹ می جسٹ ڈیفائن اٹ لٹل بٹ مور. اطاعت اور پرستش. اطاعت کہتے ہیں اوبیڈینسی اور پرستش کہتے ہیں عبادت کرنا، جیسے نماز پڑھنی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دے دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور روزے رکھنا رمضان کے، یہ سب عبادت کے اندر آتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پرستش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھائی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ سب پڑھنے والے بنے، جو بہنیں نہیں پڑھ رہی وہ بھی سب 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بنے، کیونکہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. قرآن میں پڑھیں گے آپ مختلف جگہوں کے اوپر، یا ایھا الذین کافرون یا قل یا ایھا الکافرون. وہ کافرون یہ ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہ تو سامنے منہ پہ بول کے منع کر گئے کہ ہاں ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، سوری تمہارا دین تمہارا ہے، ہمارا دین ہمارا ہے. یہ تو وہ سامنے منہ پہ بول رہے ہیں. کچھ ہمارے اندر کافر ہیں کہ وہ کافر کون ہے؟ نماز کو چھوڑ دیا، کفر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیچ میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز کی کیفیت میں آنا. پہلے پرستش میں جب آپ آ رہے ہیں تو نماز کو پہلے پورا کرنا، اس کے بعد اپنے روزوں کو جو ہے وہ پورا کرنا، پھر اپنی زکوٰۃ کو جو آپ سال کے اندر دیتے ہیں اس کو پورا کرنا، اور اس کے بعد پھر زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک دفعہ حج کرنا. خالی یہ کرنے کے اوپر نعبدو پورا نہیں ہوتا، عبادت پوری نہیں ہوتی. عبادت کہاں پوری ہوتی ہے؟ اوبیڈینسی میں آنے تو پوری ہوتی ہے. اوبیڈینسی کیا ہے؟ اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، اپنی زندگی کی تمام روٹین میں اللہ کے حکموں کو لے آنا. دیٹ از کالڈ اطاعت، دیٹ از کالڈ اوبیڈینسی. میں خالی نماز پڑھوں گا پر دنیا کے اندر جو میرے معاملات ہیں وہ میں دنیا کی طرح ڈیل کروں گا. سر یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، قرآن کی سوچ نہیں، یہ اللہ کی سوچ نہیں. اگین جب وہ بدلے کا دن آئے گا تو ہم وہاں پر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں نے میرے حساب سے ٹیکل کیا گا. اللہ بولیں گے تمہارے سامنے ایک شریعت تھی، تمہارے سامنے ایک قرآن تھا، تمہارے سامنے ایک بک تھی، تم نے اس میں سے دیکھ کے اپنا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا یا نہیں کیا؟ اگر تمہیں اس بک میں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں ملا تھا، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا کہ وہ مسئلہ کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا گیا؟ آنسر فرام دیز ٹو سورسز، آئی ڈونٹ وانٹ اینی ادر. اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تم اپنی زندگی گزار کیا ہے؟ ان دو کے اوپر رکھ کے بتاؤ کیسے گزار کیا. تو جو اوبیڈینسی ہے وہ زندگی کے ہر معاملات میں اوبیڈینسی ہے. لیکن کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ لوگوں کے سامنے کیسے آ رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا ہے. پہلے کیا کرنا شروع کیا آپ نے؟ اقرا. اقرا کے بعد آپ نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ قلم اٹھا لیا، پینسل اٹھا لی، پین اٹھا لیا. پھر کیا پڑھنا شروع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا شروع کی، اور اس کے بیچ میں جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں یہ آپ نے پڑھنا شروع کی. سیم ٹریک، گڈ اچیومنٹ، فائن. آگے گئے سورہ المدثر، اٹھو خبردار کرو. کس کے اندر؟ اپنے دل کے اندر. پہلے اپنے بارے میں سوچو، خود کا دل پاک کرو، خود کو گندگی سے دور رکھو. کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی خاطر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، موقع ہے، دوست بھی ہے اور ادھر نماز ہے. دوست کو بولا یار ویٹ فار 5 منٹس، آئی ایم کمنگ بیک. جاؤ جا کے نماز پڑھو، واپس آ جاؤ. دوست کو بھی بولو تم مسلمانوں آؤ تم بھی نماز پڑھو، دونوں جماعت کراتے ہیں. ڈونٹ ویٹ فار اٹ. تو پہلے کیا کرنا؟ صبر کرنا ان سب معاملات کے اوپر. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرو. تھوڑا تھوڑا دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہے، زیادہ کام نہیں آ رہے. اور یہ کب سے مل رہے ہیں آپ کو؟ 3 سے 4 ہفتے ہو گئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو ایزیلی اگر ہم ہر روز کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ آسانی ہوتی چلی جائے گی. اور آج کی صورت میں کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کہ جو تم نمازوں میں پڑھ رہے ہو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں چلے جاؤ، تاکہ تمہاری نمازوں کے اندر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تمہارا جڑنا شروع ہو جائے. You should know that what you are talking about. اور آپ کو یہ ڈسکشن ہے بٹوین یو اینڈ اللہ. جیسے ایک دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں نا، یا دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، یہ وہ ڈسکشن ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں کیا ہے؟ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اللہ اس ڈسکشن کا جواب دیتے ہیں. when you are reciting this surah in your نماز، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بندے کے بولنے کے اوپر جواب دے رہا ہوں. آپ پڑھ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق عبدی. بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صدق عبدی. بندہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح کہا. مالک یوم الدین، صدق عبدی. بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس نے میری اتنی اچھی تعریف کی، مانگ میرے بندے تم سے کیا مانگتا ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری سے مدد مانگتا ہوں، مانگ مجھ سے کیا مدد مانگنا چاہتا ہے. اور پھر وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آگے والے الفاظ کیا ہیں؟ آگے والے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا. اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں آسانیوں والا رستہ دکھا. آسانیوں والا رستہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے سر.
اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی اللہ ہمیں آپ مدد کر، ہمیں ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن دے دیا. تم نے مجھ سے سیدھا راستہ مانگا تھا نا، یہ ہے سیدھا راستہ. فالو دیز رولز اینڈ گیٹ دی گلیڈ ٹائڈنگز ان یور لائف. سکون تمہاری زندگی میں آ جائے گا if you follow the same manual what I am giving you, but Allah subhanahu wa ta'ala is giving you. کوئی دنیا میں آپ کو ایسا روٹ نہیں ملے گا جس پر آپ اس کو بولو کہ بھائی تو مجھے بتا میری زندگی میں سکون کیسے آئے گا. وہ بولتا ہے ایکس وائی زیڈ کر لے تیری زندگی میں سکون آ جائے گا. اس کو بولو لکھ کے دیتے ہو، گارنٹی دیتے ہو، اس چیز کی گارنٹی کوئی نہیں دے گا. ایون دو یو گو ٹو دا ڈاکٹر کو جا کے بولو ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ابھی ڈائگنوز کیا ہے، جسٹ لیٹ می نو یہ میڈیسن کھانے سے میں 100% ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر ایون کی ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. کسی انجینئر کے پاس جا کے ساؤنڈ پروف فل پروف پورا نقشہ بنا کے گھر بنا لو، اس کو بولے گھر گرے گا، نہیں بتا سکتا کہ گھر گرے گا نہیں گرے گا. دنیا کے کسی ایجوکیشن سینٹر میں چلے جاؤ، اس کو جا کے بولو کہ بھائی میرا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، یہ جب یہاں سے 20 سال کے بعد نکلے گا اس کی جاب کی گارنٹی تمہارے اوپر ہوگی، تم گارنٹی دیتے ہو، کوئی نہیں دے گا. بٹ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد مینول ہے، یہ واحد یونیورسٹی ہے، یہ واحد ایسا پی ایچ ڈی لیول کا جو ہے وہ سیکشن ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صراط مستقیم چاہیے، تمہیں زندگی سیدھی کرنی ہے، کم اینڈ گیٹ اٹ. آگے پڑھ لو. کتنے پیجز ہیں سر؟ مشکل سے 500 پیجز نہیں بنتے. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. زیادہ ٹائم کتنی کتابیں تو ہم نے اپنی زندگیوں میں پڑھ ڈالی ہیں اور کتنی آج تک پڑھیں. انفیکٹ ہمیں آج فریج خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ آنے کے بعد بھی اس کا پورا مینول پڑھتے ہیں. وہ بھی چھوڑو، بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جو ان کی ہمارے پراسپیکٹس بک آتی ہے اس کو بھی پورا پڑھتے ہیں. لیکن کیا نہیں پڑھتے؟ صراط مستقیم نہیں چاہیے نا، اس لیے نہیں پڑھتے، آگے نہیں پڑھتے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں صراط مستقیم چاہیے، دی تم کو صراط مستقیم میں نے تمہارا رستہ آسان کر دیا، تمہیں لا کے بٹھا دیا اس محفل کے اندر جہاں پر تمہیں یہ صراط مستقیم ملنے والی ہے. اب تمہاری مرضی ہے تم کیسے لینا چاہتے ہو. If you don't like my style, go and find somebody who can teach you, but don't leave it. آج تمہارے سامنے آ چکا، پتہ لگ چکا کہ یہ قرآن ہے، اسی سے مجھے ہدایت ملنے والی ہے اور میں مانگ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے 17 دفعہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ Why we are asking the same dua 17 times. ہم 17 دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ایک ہی دعا. کیا ایک دفعہ انف نہیں تھی؟ کیا یہ 2 دفعہ انف نہیں تھی؟ 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، دن میں 17 بار کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ بندہ مجھ سے دعا مانگ کے باہر نکلا، سامنے شیطان کھڑا ہوا ہے، سامنے اس کی دنیا کھڑی ہے، سامنے اس کا نفس کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو اچک کے لے جائے. کیونکہ یہ بیچارہ سنبھلا ہوا نہیں ہے، اس کو راستہ بھی تک نظر نہیں آ رہا. میں اس کو کہہ رہا ہوں تو جا مسجد کے بعد نکل کے اپنے گھر میں میری مطابق زندگی گزار. لیکن یہ کیسے جا رہا ہے؟ مسجد سے باہر نکلتا ہے یا نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اس کے وہی دوست ہیں، اس کی وہی زندگی ہے، اس کے وہی سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ کیسے بدلے گا؟ پھر کیا کر، دوبارہ آ ظہر میں پھر مانگ، پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیونکہ نماز کیا کرتی ہے سر؟ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ اسی لیے روکتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے. آپ دیکھو اکثر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی کلاس روک دیتے ہیں. کیوں؟ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں نا، ہم تو ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ رہے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ احترام کرنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی شخص ہم میں سے مسجد کے اندر اپنا موبائل لے کے جائے اور اس کو سائلنٹ کرنا بھول جائے اور اس پہ کوئی میوزک کی ٹون لگ جائے، کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے فٹافٹ جو ہے موبائل کو بند کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ احساس موجود ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مسجد میں نہیں کر سکتے آپ. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز مسجد میں نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زندگی میں بھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ If it is that wrong کہ آپ اس کو اللہ کے سامنے نہیں لے کے جا سکتے تو پھر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اوپر پڑھ کے ہے نا بدلے کے دن کا مالک ہے. تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ when you identify my route, my way, then you are going to get it. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جانا کہاں ہے. Everybody is knowing by while he is leaving his home. تو اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے چاچا کے گھر جا رہا ہوں یا میں اپنی دوست کے گھر جا رہا ہوں یا میں آفس جا رہا ہوں. He knows his directions, right? Where I am going. سیم روٹ ہے سر آپ کا میرا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈائریکشن ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. یہ ڈائریکشن ہمیں جنت تک لے کے جا رہی ہے. That eternal life which is not going to be end. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ختم ہونے کے بعد سامنے کون سی زندگی کھڑی ہے؟ وہ جنت کی زندگی ہے جہاں پر ہماری موت ہونی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے کہ جیسی مرضی زندگی گزاریں وہ جنت کی زندگی پکی ہے. اس ہال سے باہر نکلو، اس ڈریم سے باہر آؤ. کیونکہ ڈریمز میں زندگی نہیں جی جاتی. ورنہ تو پھر یہی کریں رات کو سو جاؤ صبح میں جنرل مینیجر ہوں، میں رات کو سو جاؤ صبح میں بل گیٹس سے زیادہ امیر ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے سر.
اگر وہ جنت چاہیے تو اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے آپ کو صراط مستقیم کا ہے، قرآن کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک پلڑے میں تم 7 آیتوں کو رکھو، ایک سائڈ پہ 7 آیتوں کو رکھو، اس کے سامنے پورا قرآن ہے. وہ اس لیے کہا کیونکہ تم مانگ کے آ رہے ہو، تم نے اللہ کو اس کے جلال میں لا دیا، تم نے اللہ کو اس جگہ پہ لا دیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیسٹ دعا سکھائی. اور اس میں واقعی پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو 100% بول رہا ہوں. I'm not saying you by 99% or 99.99%. I'm telling you by 100% کہ اگر یہ سیدھے رستے کے اوپر اپنے آپ کو لگا لو، آپ کی دنیا آسان، آپ کی آخرت آسان. اگر کوئی آزمائش آئی بھی، کوئی پریشانی آئی بھی، کوئی ٹربل آئی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہے. ایک حدیث ہے میں آپ کو سناتا ہوں، it will motivate us all. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے کاموں کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، یعنی آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت اور اوقات کو لگانا شروع کرتے ہیں، اپنی ایفرٹس کو لگانا شروع کرتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں. He is not seeing by his eyes, he is going to see by Allah's eye. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کا پیر بن جاتے ہیں، اللہ اس کا وہ رستہ بن جاتے ہیں جس پہ وہ چلتا ہے. یعنی کون آپ کی سپورٹ میں اتر آتا ہے پوری طرح سے؟ اللہ، جس نے یہ سب کام کیے ہیں، جس نے دنیا، آسمان، انسان، جنات، فرشتے سب کو پیدا کیا ہے. یہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا روٹ آسان کرتے چلے جاتے ہیں. صرف کرنا کیا ہے؟ اللہ کو بتانا ہے کہ میں کرنا سٹارٹ کر چکا ہوں، اپنا عمل کرنا شروع کر دو. دعا مانگ رہے ہو نا، آپ کو توفیق ضرور ملے گی. 100% اللہ will find you a way out of your life. جو آپ کی ابھی کی زندگی، اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ دکھائے گا. لیکن اگر آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ چل رہی ہے، that is good, no issue, same ہے. لیکن آپ میننگس پہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح کے کام کرنا ہے. لیکن اگر ہماری 5 وقت کی نمازیں پوری نہیں ہیں، ہمارے دوسرے معاملات پورے نہیں ہیں، تو دین ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دکھا سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مجھے راستہ دے دیا. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ جو وہاں پر بندے کے منہ سے بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام مطلب آپ نے ان کو ریوارڈ دیے. کن لوگوں کو ریوارڈ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جن کا ہمیں کنفرم ہے. کون ہے وہ لوگ؟ پیغمبر، انبیاء، پروفٹس، رائٹ. صدیقین، وہ لوگ جو صرف سچ بولتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا، یا جن لوگوں کو نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف سچ بولا، اللہ کے راستے پہ چلتے رہے. صدیقین. صالحین، بچتے رہے دنیا کی گندے کاموں سے، کبھی غلط کام نہیں کیا، کوئی بات بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی آنکھیں بند کر لی، کوئی بری بات سنی کان بند کر لی اپنے، ہاتھ سے برا عمل نہیں کیا. صالحین، پھر صدیقین، صالحین، اور پھر کون ہے؟ شہداء، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کیا کر دیا؟ اپنی جان دے دی. جی میں انشاءاللہ یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. مصطفیٰ بھائی پلیز کائنڈلی ریمائنڈ می اباؤٹ دس کہ یہ ہمیں جو ہے حدیث شیئر کرنی ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جو بات ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے. میں انشاءاللہ پھر شیئر کروں گا. تو یہاں پر کیا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ جن لوگوں پر انعام کیا، وہ انعام کیا ہے؟ انعام اللہ تعالیٰ نے کن پہ کیا؟ جو کہ صدیقین ہے، صالحین ہے، پروفٹس ہیں، اور شہداء. جو شہداء کی بات کر رہا تھا، جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. وہ بہت آگے کا لیول ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر جب ہم مدنی دور میں آئیں گے تب بات کریں گے کہ ہاؤ اٹس ہیپننگ، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست کسی اور چیزوں سے بھی ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں مدنی دور تک ضرور جانا پڑے گا. تو ہم لوگ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں، تو اٹ از ٹو ارلی رائٹ ناؤ. لیکن ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں وہ پروفٹس کا راستہ، یعنی جو انبیاؤں کا راستہ ہے، جن کے اوپر چل کے آپ نے ان کو وعدہ کر دیا کہ ان کے لیے تو انعام پکا ہے. کیونکہ پروفٹس تو 100% کہاں جانے والے ہیں؟ جنت میں جانے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ امت کی کیا کر سکیں؟ اصلاح کر سکیں. تو اس کے بعد صدیقین اور صالحین کا راستہ. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور چیز کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے. تو سر غضب کیے ہوئے لوگ کون ہیں اور گمراہ کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ دیکھیں نا قرآن کا کتنا پیارا سیکوینس ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جہاں پر بات اینڈ کی، اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ البقرہ کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا کر کہ کن لوگوں کا راستہ نہیں مانگنا، ان لوگوں کا راستہ نہیں مانگنا. کن کا؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا.
اور اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے میں نے یہودیوں کو تباہ کیا، ان کو پر میں نے کیا نعمتیں دی، ان کو میں نے کس طرح سے نوازا، اور اس کے اوپر انہوں نے کیا جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا کی، انہوں نے کس طرح سے اللہ کی ناشکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح کا عذاب ڈالا۔ پہلے یہودیوں کی تاریخ بتائی سورہ بقرہ میں، اس کے بعد ضالین کی تاریخ بتائی، نصارہ کی، آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اور یہ لوگ کیوں گمراہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو قوموں کے بارے میں بتا کے پتہ ہے کیا کہا؟ مسلمانوں کو یہ بولا کہ ان جیسا سلوک تم مت کرنا، جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تم مت کرنا۔ جیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، تمہیں نوازا، تو تم میری ناشکری مت کرنا۔ وہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں نا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اللہ سے دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہودیوں کے اوپر کیا کیا نعمتیں ہوئی قرآن کی روشنی میں، ورنہ فینٹیسیز تو بہت ساری ہیں۔ قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے اس طرح سے دیکھ کے ہمیں اگر کیسے پتہ لگے گا، اور نصارہ نے کیسے، تو ہم وہ چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ ہاں آپ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جائیں، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مقاصد کو سمجھا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالی صرف ایاک نعبدو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم نے میری اوبیڈینسی کرنی ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میری اوبیڈینسی کرنی ہے، اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اپنے اطراف میں لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ منور کرنا ہے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی نے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، آپ سب لوگوں کے دلوں کے اندر مصطفیٰ بھائی کی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ مشلہ سے نظر ثانی کی، آپ لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا، آپ لوگوں کے دل کو وہ بات چھو کے چلی گئی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا کہ آپ نے بھی یہ بات کیا کرنی ہے؟ لوگوں تک پہنچانی ہے، آپ نے بھی یہ بات لوگوں کے دلوں تک پہنچانی ہے، لوگوں کے گھروں کے اوپر جانا ہے، ان سے بات کرنا ہے، رابطہ کرنا ہے، تاکہ ان کو بتا سکو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ انسان خالی اس کو پڑھتا نہیں، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی نماز کے اندر، تو آئی ایم ہوپنگ دس کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی خشیت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا کنیکشن زیادہ اچھا ہوگا۔ اور کسی آیت پر رک کے سوچا بھی کریں، خاص کر کے خالی پڑھنے کے لیے مت چلے جایا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہاں پر سوچیں آپ کو اللہ سے کیا مدد چاہیے، آپ اللہ سے کیا مدد مانگنا چاہ رہے ہیں، غور و فکر کریں۔ خالی نماز میں اس کو ایک دم سے پڑھ کے گزر جانے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ امام کے پیچھے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملتا، لیکن اپنے نوافل میں، اپنی سنتوں کے اندر اس کو خاص اہتمام کر کے پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے پڑھیں کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا بات آئی تھی، الحمد میں کیا بات آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نعبدو میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر صراط مستقیم کیا ہے، پھر مغضوب اور ضالین کی طرح کیوں نہیں بننا، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ اور اس کی عقل آئے گی، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ میری نمازوں کے اندر بھی وہ خشیت پیدا کرے، اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ ایک گروپ بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کے اوپر ساتھ چلتے ہوئے اپنی اس منزل جنت تک پہنچیں۔ کہیں ہم سے کوئی چھوٹے تو ہم اس کو پکڑیں، کوئی دوسرا ہم چھوٹ رہے ہوں تو کوئی ہمیں پکڑے، ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے رب العالمین کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس سے رحمانیت کی توقع رکھتے ہوئے، اس کے رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہوئے اس کو ہم اپنے صراط مستقیم پہ چلیں، اور مغضوب اور ضالین سے بچتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے جنت تک پہنچیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔